ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور وہ پریس کانفرنس کی جی حیدر عباس رضوی اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، دونوں ہی سینئر لوگ ہیں۔ فاروق ستار صاحب تو ظاہر ہے ایم کیو ایم میں 1987 میں پہلی بار میئر بنے تھے ایم کیو ایم کی جانب سے، جب 84 میں ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا، اور 3 سال بعد جو الیکشن ہوئے تھے بلدیات کے، تو ایم کیو ایم نے اس میں ظاہر کامیابی حاصل کی تھی، اور میئر کے طور پر فاروق ستار صاحب سامنے آئے تھے۔ اس وقت نوجوان تھے، 28 سال ان کی عمر تھی۔ فاروق ستار صاحب مسلسل ایم کیو ایم میں بھی ہیں، اور مسلسل وہ حصہ رہے ہیں اسمبلیز کا، مینی پارلیمنٹ کا مسلسل حصہ رہتے چلے آئے ہیں، اور ان باتوں کو آج لگ بھگ 35-40 سال گزر چکے ہیں۔ فاروق صاحب یہ بات ضرور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نوجوان بیٹوں کو بیٹیوں کو ہمیں آگے لے کر کے آنا چاہیے۔ بہت سی بات ہے، یہی ایم کیو ایم کا اصل مقصد بھی تھا، اور یہی ایم کیو ایم کی تحریک بھی تھی، کیونکہ 84 میں جب ایم کیو ایم بنی تو جو لوگ جن لوگوں نے دیکھا ان کو بنتے ہوئے بھی، اور جو آج پڑھتے بھی ہیں یا جو سینئر لوگوں سے پوچھتے بھی، ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ جناب اس زمانے میں سارے ہی ظاہر ہے بہت ہی جونیئر تھے، نوجوان تھے، اور اس لیے یہ تحریک کامیاب بھی رہی کہ نوجوان تھے۔ کوئی بھی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اگر اس میں نوجوان شامل ہوں، کیونکہ جتنے بھی سرد گرم آتے ہیں نا اس کو نوجوان ہی برداشت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا جو زوال کہہ لیجئے وہ اس لیے آیا کہ اس میں آہستہ آہستہ نوجوانوں کو پیچھے کر دیا گیا، اور آج بھی ایم کیو ایم میں وہی پرانے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کو چانس نہیں دیا جاتا۔ خیر اس پہ الگ بحث ہو جائے گی۔ لیکن فاروق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب کراچی بچاؤ مہم ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیو ایم کی جانب سے باتیں کی گئی تھیں کہ جناب ماسٹر پلان کے حوالے سے ایک مہم شروع کر رہے ہیں، ماسٹر پلان نہیں ہے کراچی کا، ہونا چاہیے، بات درست ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے اس پر ہم نے ایک مہم شروع کر دی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کراچی بچاؤ کی بات کر رہی ہے ایم کیو ایم، اور اس حوالے سے فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے سیمینار کیے جائیں گے، تاجروں سے بات کی جائے گی، ان کے پاس برتنوں کی پرچیاں آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بے روزگاری عام ہو چکی۔ بالکل صحیح ہے فاروق صاحب کی یہ بات ہے، ایم کیو ایم کی تمام باتیں، لیکن کیا یہ وقت کراچی بچاؤ مہم سیمینارز کا ہے؟ کیا سیمینار سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ وقت جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں عوام کے مسائل حل ہوں، کراچی واقعی بچ جائے، تو یہ سڑکوں پر آنے کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، کہتے ہیں یار یہ کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ چوتھی مسلسل حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، میئر کراچی ان کا تقریباً 3 سال اس کو ہو گئے، اس سے پہلے 1.5 سال تقریباً وہ 2 سال ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ بھی یہاں رہے ہیں کراچی میں، اور تمام مسائل اگر حل نہیں کر سکی پاکستان پیپلز پارٹی، اور آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، آج بھی وفاق میں آپ موجود ہیں، 2 وزارتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ اس طرح کے صرف پریس کانفرنس کر کے اور ایک بات کر کے گھر چلے جاتے ہیں، جس طرح ماسٹر پلان کی بات کی اور پریس کانفرنس آئی گئی بات ہو گئی۔ اب آپ نے کراچی بچاؤ کی بات کر دی، پھر اس سے پہلے آپ نے کہا تھا جی ہر ٹاؤن میں جلسہ ہوگا، اور اب دیکھیے گا، اور اب یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہمیں 40 ارب مل گئے ہیں، اب تو ہر جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، جہاں جہاں سے ایم این ایس جیتے ہیں، وہاں دیکھیے گا دودھ صحت کی نہریں۔ ارے بھائی کیا ہوا ان تمام چیزوں کا؟ 2 جلسے آپ نے کیے، ایک سرجانی میں کیا آپ نے، ایک ملیر میں جلسہ کیا، 2 ایم این اے تو نہیں ہیں آپ کے، تو 22 ایم این ایز ہیں، اور آپ کے پاس اربوں روپے کا بجٹ آ رہا ہے وفاق کی جانب سے۔ تو یہ جلسے کر کے افتتاح ہو رہے تھے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے آپ، ماسٹر پلان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، وہاں پیچھے ہٹ گئے آپ، اب کراچی بچاؤ کی پریس کانفرنس آپ نے کی ہے، تو جس کا جواب پیپلز پارٹی نے تو یہ دیا ہے کہ جناب کراچی بچاؤ کے بجائے آپ کو چاہیے پارٹی بچاؤ تحریک شروع کریں، مہم شروع کریں، کیونکہ جس طرح کی روزانہ ایم کیو ایم کے اندر سے اختلافات کی خبریں شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ جو مسلسل خاص طور پر جب سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی باقاعدہ مرکز پر بیٹھ کر، ظاہر ہے 2 گروپ بنے ہوئے نہ تسلیم کریں، تو جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ان کے ساتھ وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، ان کے ساتھ پی ایس پی سے مرجر کے بعد، اور بلکہ اس میں سے بھی اب تو ایم کیو ایم کے کچھ لوگ اس پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آئے تھے اس میں سے بھی کم ہو گئے، کیونکہ شبیر قائم خانی صاحب ہوں یا ارشد بورا صاحب یہ اس طرف آ گئے، یعنی دوسرے گروپ کی جانب وہ آ گئے۔ خیر مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اور پوری پریس کانفرنس جو تھی وہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے تھی۔ انہوں نے الزام عائد کیا الطاف حسین صاحب پر کہ الطاف حسین قاتل ہے اور سب سے بڑا مجرم ہے مہاجروں کا، غدار، اور تمام چیزیں انہوں نے بیان کی۔ اب یہ پریس کانفرنس ہو گئی، سب ظاہر ہے اس پہ بڑا کرٹیسائز کیا لوگوں نے، بہت سارے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں نے، اچھا سب کی نظریں پھر تھیں خالد مقبول صدیقی صاحب پر، اور باقیہ جو لوگ موجود ہیں، باقیہ جو سینئر لوگ موجود ہیں ان کی جانب کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، آپسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب، وفاقی وزیر بھی ہیں، تو جو زبان انہوں نے استعمال کی وفاقی وزیر کے طور پر، تو اس پہ پنجاب والوں نے بڑی اس پر کرٹیسائز کیا کہ جناب کس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے،
اور تمام ٹیلی ویژن چینل نے اس کو دکھایا کیوں؟ کیونکہ اگر لائیو آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ طرح کی بات آ جائے تو پھر مارجن نہیں ہوتا آپ کے پاس بیپ لگا سکیں یا کاٹ سکیں اس کو باہر. اس پر کرٹیسائز ہوا ان کی لینگویج پر. لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے وہ کتنے سچے ہیں، اس میں ان کے پاس کیا شواہد موجود ہیں، یہ سوال مسلسل لوگ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے. اس کا انہوں نے ظاہر ٹی وی پہ آ کر بہت بارہا انٹرویوز دیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ٹیلی ویژن پر تمہیں ثبوت دینے ذرا. پھر ایک انٹرویو دیا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے کہ جناب ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو نا غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے تمام چیزوں کو ایک طرف ان کی پریس کانفرنس کو رکھ دیا اور انہوں نے کہا جی وہ ڈائری کی بات کرتے ہیں، عمران فاروق صاحب کی وہ ڈائری تو میرے پاس ہے، اس میں تو کوئی اس طرح کی ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر اس طرح پھر بہت سارے لوگ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، میں نے جیسا کہا آپ سے کہ جب سوال ہوا خالد مقبول صدیقی صاحب سے تو انہوں نے بھی اس کا جواب دینے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ میں ساتھ ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس جو کچھ کی ہے مجھ سے پوچھ کر کی ہے، اس بیانیے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارا تو جو بیانیہ، پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، صحافیوں نے ان سے سوال جواب کر لیے ہوں گے تو بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو بتائیں، آپ سربراہ ہیں پارٹی کے. تو انہوں نے کہا ہاں میں سربراہ ہوں، اور جو آپ مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو جناب وہ 23 اگست 2016 کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، یعنی فاروق ستار صاحب نے دیگر نے پریس کلب میں، ہم تو اس پریس کانفرنس کی جو باتیں ہم نے کی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سوال ہوا تھا گندم، جواب انہوں نے دے دیا چنا. یعنی کہ بھائی سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں، جو پریس کانفرنس کی ہے، آپ کی پارٹی کے وہ سینئر آدمی ہیں، آپ آن کر رہے ہیں اس بات کو کہ جناب یہ جو کچھ کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل صحیح کہا. اب انہوں نے آن نہیں کیا اس بات کو. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 اگست 2016 کو جو ہم نے کہا تھا اس میں کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہا تھا جی آج سے پارٹی کے سارے فیصلے کراچی یعنی پاکستان سے ہوں گے، الطاف حسین سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ان کے بیانات سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب نے جو گفتگو کی ہے، کیونکہ 23 اگست کو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یہ الزامات تھوڑی لگائے تھے بانی متضب انہوں نے کہ عمران فاروق کی کیا ہوا اور اس میں مارنے میں آپ شریک ہیں یا کوئی اور بندہ ہے شامل ہے، آپ قاتل ہیں، چور ہیں، ڈاکو، نہیں کہا. تو ظاہر مصطفیٰ کمال صاحب ان تمام چیزوں کو بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، یا اس کے گروپ کے لوگ سارے دیکھ رہے ہوں گے. تو فاروق ستار صاحب سے بھی یہ سوال ہوا. فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی یا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ بھی ساتھ کھڑے ان سے انکاری، یا تو وہ کہتے کھل کر چلے کچھ باتوں پر ہی کہہ دیتے کہ فلاں فلاں بات سے ہم ایگری کرتے ہیں، فلاں سے ایگری نہیں کرتے، ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا. پھر بات ہوئی حیدرآباد رضوی صاحب سے. حیدرآباد رضوی صاحب سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں. یہی سوال جب ان کی طرف آیا تو انہوں نے جناب شعر و شاعری جس طرح وہ کرتے ہیں انہوں نے ایک اشعار کی صورت میں جواب دے دیا، اور جس کا لب لباب بھی ظاہر شعر کا ہی بنتا ہے. وہ عشق کی کو بات کی تھی کہ ہم تو آج بھی عشق کر رہے ہیں اور دیا جل رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے، اس طرح کا شعر پڑھ کے وہ ظاہر انہوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کیا. اب ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ جناب آپ کی پارٹی میں آپ کہتے ہیں اختلافات نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے پریس کانفرنس کی ہے، یا تو اس کو بٹھا کر کے بات کریں پہلے. اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپس میں پہلے اندر بات ہونی چاہیے تھی کہ یار آپ نے کیا باتیں کی، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، یا ثبوت ہے تو پہلے ہمیں دکھا دیں، پھر جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ دیگر اداروں کو دے دیجیے گا آپ. یا آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی تمام باتوں سے ایگری کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دونوں باتیں ہوئی نہیں ہیں. تو فاروق ستار صاحب کی جو بات ہے کراچی بچاؤ مہم، اس میں وہ کہہ رہے ہیں معیشت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کراچی بچاؤ مہم کا ہم اعلان کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اعلان تک محدود رہتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت جو اپنے تنظیمی معاملات میں آپسی اختلافات میں اس حد تک الجھی ہوئی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت کوئی اس طرح کی مہم یا تحریک چلانے کی قابل ہے. کیونکہ ہم نے بھی بارہا سوال کیا ایم کیو ایم مختلف رہنماؤں سے، ان کی جانب سے بھی جس طرح کے جوابات آتے ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے اور ہم دیکھیے گا جناب عوامی مسائل پر احتجاج کریں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں قابل برداشت نہیں ہے، جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بالخصوص کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، اب دیکھیے کل سے یا پرسوں سے ہم باہر آ جائیں گے. ایسا جواب نہیں دیا جا رہا. تو یہ مہم بھی جس طرح دیگر اعلانات انہوں نے کیے ہیں اس کی طرح مجھے تو ناکامی نظر آئے گی، کیونکہ آ رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ان کی خاص دلچسپی نظر نہیں آ رہی. اور بہرحال پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کراچی بچاؤ مہم نہیں بلکہ ایم کیو ایم بچاؤ مہم آپ شروع کیجیے.